آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہی جنگوں میں سے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بينهما مختلة عظیمة ودعواهما واحدة، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں، اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے، کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح
بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگے جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نخواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے، تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل السنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں جو ایک طرفہ نظریات ہیں وہ غلط کیوں ہیں، ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے۔ لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ یہ علامت ظاہر، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ تو احادیث کا وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبریٰ کے علامات صغرا کے متعلق بات کی، فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں، اس کا پلورل جمع ہے فتن، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی انوں کا باب کتاب، یعنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام کتاب الفتن یا یا کتاب والملاحم۔ ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم۔ کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث فتن کہا جائے، اس سے مراد وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے تعلق، فیوچر کے تعلق گوئیاں کی، پریڈکشن کہ یہ آزمائشیں میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر۔ تو بہرحال اسے کہتے ہیں احادیث۔ اس کا اس کی بہت اہمیت ہے، مثلا آج کے 15 جانتے ہیں ہمارے بہت سے میں آ چکا دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنے ہیں، ان کا بھی ہو چکا ہے، اور اس طرح ہو گیا ہے کہ دجالی فتنے پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے، بس اسی کا نکلنا باقی آپ صلی اللہ علیہ قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں۔ اور یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% آج کے ہم اگر دیکھیں، پوری تاریخ دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99%، اور ایک میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہو، اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدل پہ نشانیاں بھی آنے لگی۔ تو ان احادیث متعلق چیز اور جان لیں، یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق کسی علامت کے متعلق بات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی۔
بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں. تو مثلا اگر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نشانی کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا پانچویں صدی نشانی کا وجود آیا، ہوا فتنے کا وجود. تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کے مطابق اس حدیث مطلب انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ نشانی ان کے زمانے میں نہیں آئی تھی، انہوں نے اپنے اعتبار سے. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی مراد یہ فتنہ ہے، مراد یہی نشانی ہے کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس سرے کا وجود، نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں. ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تجربوں نے اپنے اعتبار سے لیکن ہے یہ ضرور 100% علماء نے وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث ایکسپلین کیا. لیکن جب اس سرے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ مطلب کیا تھا، وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15 نشانیاں جو 1400 سال اب تک ظاہر اور وہ میں آ چکے ہیں کے متعلق کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہی فرما دی تھی اور وہ کل ظاہر ہو رہے ہیں، ماضی میں ظاہر ہوئے اور آج بھی فطرہ وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 21 میں بھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے. وہ نشانیاں ایگزامپل طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر وہ نشانیاں ظاہر ہو. ان احادیث علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کنٹری ہے یا بعض کہتے ہیں جو چائنا کے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی کے متعلق ہمارا کیا رویہ؟ ہمارا رویہ ایک عالم لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں، اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس بات کی پاسبل فلاں عالم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں سچ ہو سکتا ہے اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل سی ہے یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو. تو اس سے پہلے کس ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر فلاں عالم یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی وہی صحیح، کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے کہ زیادتی کرنا مناسب. اس کا تعلق فیوچر سے اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اب کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب کون سی ایکسپلین صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق میں نہیں آئے ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو اس کو ہم پاسبلٹی کے طور پر فلاں عالم اس کے متعلق نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح، اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ کی رائے صحیح. ہاں ہم یہ کہہ سکتے زیادہ بیٹر اوپین کون سا ہے، اس سے زیادہ بہتر رائے کون سی، ہم یہ تو کہہ سکتے، لیکن عالم کی رائے کو اس طرح کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو اسے رد کر اس نہیں ہے. نشانیوں کا تعلق مستقبل جو ہمارے زمانے میں نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں میں آلریڈی آ چکی پھر ظاہر سی بات ہے اس دو رائے. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث والملاحم کے تعلق خصوصاً. تو احادیث فتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمارے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کا کیا مطلب؟ ایک چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پریڈکشنز ہیں کے متعلق خبر نہیں ہے، انفارمیشن نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ احادیث کا جو پہلو ہے یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق اور ملاحم سے ہے، اس کے ان احادیث میں ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز میں آئے گی، فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہو. ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے، لیکن دوسرا پہلو میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے، امت مسلمہ کو منبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان گمراہیوں میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، شریک نہ ہو. لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق یعنی سے ہے، پریڈکشن ہے، آزمائشوں نشانیوں سے ہے، پھر ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ 100% صحیح ہو کر رہے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمیں. اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت، گھر والوں اور مسلمانوں کی حفاظت
حفاظت میں ہم مبتلا نہ ہو، اسے ہم اپنے آپ کو ظاہر تو ہونا ہے، کو ظاہر تو ہونا ہے، نشانیوں کو ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیز سے، تو احادیث ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں، کس طرح ہمیں بھی رہنا ہے۔ تو ایک حضرت اس وقت سے پہلے حضرت بخاری کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا ضَبٍّ قَالُوا قَالَ فَمَنْ۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ یعنی پچھلی پیروی کرنے ہوگے، پچھلے فالو ہوگے، بالشت برابر بالشت، ذرا برابر ذرا۔ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی، سے کہتے ہیں تم قدم بقدم انہیں فالو، تو قدم بقدم آگے چلے، تو قدم بقدم اور قدم بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں